آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ ملک میں حکومتیں صرف انتخابات کے لیے کام کرتی ہے، معاشی ترقی کے لیے کام کرنے کی ضرورت۔ ریاستی وزیر کے ٹی آر نے HICC میں منعقدہ کانفرنس سے کیا خطاب۔ مجلس اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف۔ وزیر اعلیٰ KCR کو پدیاترا میں ساتھ چلنے کا چیلنج، حکومت کی ناکامیوں پر وائی شرمیلا نے گورنر سے کی ملاقات۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمت میں زبردست اچھال، فی تولہ تقریباً 60,000 روپے فروخت، خریداری میں دیکھی گئی کمی۔ باغ لنگم پلی میں واقع سجاوٹی اشیاء کے گودام میں آتش زدگی کا حادثہ، شارٹ سرکٹ آتش زدگی کی وجہ، آتش فروغ عملے نے آگ پر قابو پایا۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ محکمہ اقلیتی بہبود حکومت تلنگانہ کے اعلیٰ عہدیدار ہر سال رمضان مبارک سے قبل تاریخی مکہ مسجد کا دورہ کرتے ہیں اور وہاں ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں معائنہ کرتے ہیں اور ان کی تکمیل کے سلسلے میں اقدامات کو بھی یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سلسلے کے تحت محکمہ اقلیتی بہبود کے ڈائریکٹر بی شفیع اللہ FS نے مجلسی رکن اسمبلی چارمینار ممتاز احمد خان کے ہمراہ تاریخی مکہ مسجد کا دورہ کیا اور وہاں کیے جانے والے کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ رمضان سے قبل تمام کاموں کو تکمیل کیا جائے۔ اس موقع پر محتمم مکہ مسجد کے علاوہ دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے۔ مجلسی رکن اسمبلی ممتاز احمد خان نے بی شفیع اللہ پر زور دیا کہ کاموں کی جلد از جلد تکمیل کو یقینی بنایا جائے۔ بعد ان قائدین اور ذمہ داروں نے میڈیا سے بات بھی کی۔ السلام علیکم۔ آج مکہ مسجد کا جو رینیویشن کا ورکس ہو رہا ہے، جیسے کہ الیکٹریکل ورکس ہے، کارپیٹنگ ہے، فلور کلیننگ ہے اور جو بھی دیگر ورکس ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے شفیع اللہ صاحب ڈائریکٹر مائنارٹی ویلفیئر، الیاس صاحب DMOW حیدرآباد، خدیر صاحب سپرنٹینڈنٹ مکہ مسجد، ہمارے مائنارٹی ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز، آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز اور تمام کے تمام انسپیکشن کرنے کے لیے آئے۔ پورا پھر کے جو کام ہے دیکھے گئے۔ چونکہ مکہ مسجد کے اندر میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ کافی زیادہ کام ہے، چونکہ برسہ برسے کوئی صحیح طریقے سے سسٹمیٹک ورک یہاں پر نہیں ہوتا۔ الحمدللہ شفیع اللہ صاحب نے وعدہ کیے کہ اچھے طریقے سے کام کو کروائے جائیں گے۔ سب سے امپارٹنٹ کام جو یہاں پر ہے، مسجد کے اندر کی صفائی کا کام ہے اور کارپیٹنگ کا کام ہے، اور اطراف میں بھی پیچھے کے حصے میں جو شاباد فلورنگ ہے وہ نکال کے گرینیٹ کی فلورنگ کروانے کے لیے بولے، اور جو بھی دوسرے مزید کام ہے نیچے کے حصے میں بھی فلورنگ بالکل ڈیمیج ہو چکی ہے، وہ بھی کام صاحب کو بتلایا گیا کروانے کے لیے وعدہ کیے۔ انشاءاللہ تعالی یہ سارے کے سارے کام مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ وعدہ کیے ہیں، تمام دیگر آفیسر کنسلٹنٹس بھی یہاں پر موجود ہیں وہ کام کروانے کے لیے، کہ جیسا کہ الیکٹریکل کا کام ہے، میں نے سمجھتا کہ کوئی رمضان تک یہ کام۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کہا ہے کہ BRS MLC کے کویتا نے شراب اسکیم کے سلسلے میں عام آدمی پارٹی کو 100 کروڑ روپے کی رشوت دی ہے۔ تحقیقاتی ایجنسی کی جانب سے اسکیم کے سلسلے میں داخل کردہ 400 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ میں بتایا گیا ہے کہ کویتا اور حیدرآباد کے بزنس مین ابھیشیک بوئن پلی نے دنیش اروڑا کے ذریعے رقم پہنچائی ہے۔ اس چارج شیٹ میں عام آدمی پارٹی قائد کے ایک مددگار وجے نائر کا نام بھی لیا گیا ہے۔ دوسری جانب عام آدمی پارٹی سربراہ اور دہلی کے وزیر اروند کیجریوال نے ED کی اس چارج شیٹ کو مکمل فرضی قرار دیا ہے۔
شہر حیدرآباد میں جمعرات کو سونے کی قیمت میں زبردست اچھال ریکارڈ کیا گیا اور فی تولہ تقریباً 60,000 روپے تک یہ قیمت پہنچ گئی۔ ذرائع کے مطابق 24 کیرٹ سونے کی قیمت مارکیٹ میں 58,470 روپے رہی، جبکہ 22 کیرٹ سونا 53,600 روپے فی تولہ فروخت کیا گیا، جبکہ چنئی میں یہی قیمت فی تولہ 59,230 روپے رکھی گئی۔ سونے کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے بازاروں میں خریداروں کی کمی دیکھی گئی، جبکہ ایسے لوگ ضرور امڑ پڑے تھے جو اپنا سونا فروخت کرنا چاہ رہے تھے۔ تلنگانہ وائی ایس آر کی سربراہ وائی ایس شرمیلا نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کو چیلنج کیا ہے کہ وہ ان کی یاترا میں ان کے ساتھ چلیں۔ انہوں نے ریاستی گورنر سے ملاقات کی اور حکومت کی ناکامیوں سے واقف کروایا۔ بعد انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ کے سی آر کو جوتوں کا تحفہ دینا چاہتی ہیں۔ ناظرین، اس اہم خبر کے ساتھ آئیے دیگر خبروں پر تفصیلی نظر ڈالیں گے محمد اختر کے ساتھ۔ صدر وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی وائی ایس شرمیلا نے ریاستی گورنر سے ملاقات کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے ریاستی حکومت کی ناکامیوں اور عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہ کرنے کے سلسلے میں ایک میمورنڈم گورنر کے حوالے کیا ہے۔ وائی ایس شرمیلا نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دیتے ہوئے کسی دلت قائد کو وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز کریں اور کسی ایک دن وزیر اعلیٰ ان کی پدیاترا میں حصہ لیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ عوام کی حقیقی حالت کیا ہے۔ وائی ایس شرمیلا نے بتایا کہ ان کی پدیاترا میں شرکت کرنے کے لیے انہوں نے پرگتی بھون کو اپنی جانب سے ایک جوتے کا تحفہ بھی روانہ کیا ہے۔ కేసీఆర్ గారికి మాతో కలిసి పాదయాత్ర చేయడానికి షూ బాక్స్ బూట్లు ఉన్నాయి, బిల్లు కూడా ఉంది। కేసీఆర్ గారు సైజ్ సరిపోకపోతే ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు। బిల్లు దీని లోపల పెట్టాల్సింది। సో కేసీఆర్ గారికి షూ బాక్స్ గిఫ్ట్ చేస్తున్నాం। ప్లీజ్ మిస్టర్ కేసీఆర్ గారు ఒక్క రోజైనా వచ్చి నడవండి, ప్రజల సమస్యలు ఒక్క రోజైనా చూడండి। పిట్టల దొరలాగా ఒక టోపీ వేసుకొని ప్రైవేట్ విమానాలలో దేశాల బట్టి తిరగడం కాదు। మీ ప్రజలు ఓట్లేసి గెలిపించిన మీ ప్రజల కోసం కూడా ఆలోచన చేయండి। ఒక్కసారైనా ఒక్క రోజైనా ప్రజా దర్బార్ ఉందా? రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి హయాంలో ఎంత వైభవంగా జరిగింది। సామాన్యుడు కూడా వచ్చి ముఖ్యమంత్రిని కలిసే రోజులు కదా। ఇప్పుడు కనీసం నాయకులకైనా ఉద్యమకారులకైనా ఎవరికైనా అవైలబుల్గా ఉన్నాడా కేసీఆర్ గారు? ఒక్కరికి కూడా లేరు। అందుకే చెప్తున్నాం, కేసీఆర్ గారు ఒక్కరోజు ఈ బూట్లు వేసుకొని మాతో కలిసి పాదయాత్ర చేయండి। మీకు దమ్ముంటే, మీ ప్రజల ముందుకు మీరు వచ్చే దమ్ముంటే, మీ పాలన మీకు ఇది నమ్మకం ఉంటే కేసీఆర్ ఒక్క రోజైనా మాతో కలిసి పాదయాత్ర చేయాలని మళ్ళీ సవాలు విసురుతుంది వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ। ریاستی وزیر آئی ٹی و صنعت کے ٹی راما نے ایچ آئی سی سی میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بتایا ملک کی تمام ریاستوں میں ہر سیاسی جماعت اور ہر سیاسی قائد صرف انتخابات کے بارے میں بات کرتے ہوئے اپنی اپنی کامیابی کی فکر کر رہا ہے، لیکن اس کے برعکس تلنگانہ حکومت ریاست کی عوام کی ترقی، عوام کی فلاح و بہبود اور ریاست کی معیشت کو مستحکم کرنے کی حکمت عملی تیار کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ریاست کی شرح پیداوار قومی شرح سے بہتر ہے اور ریاست کی معیشت بھی مستحکم ہے۔ At the exact same size of GDP, 1987. But if you actually now move 35 years ahead and look at the current times and current date, China's economy is almost at $18 trillion and we are languishing at $3.4 trillion. China's per capita is $13,000. Our per capita is $2,400. So what am I talking about here? What did China do that India didn't in the last 35 years? In my humble opinion, if I have to sum it up properly in one single line, I think China managed its
aspirations, its developmental goals, and ensured that the natural resources and human resources were put to good effective use, and has competed with the West and the best in the world to ensure it reached where it is. वज़ीर फ़िनांस हरीश राव ने ज़िले रंगारेड्डी के राजेंद्र नगर में वेंकट राम रेड्डी हॉस्टल की भूमि पूजा में शिरकत करने के बाद खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रेड्डी हॉस्टल के क़याम के लिए 300 करोड़ की कीमती अराज़ी फराहम की है और रेड्डी कॉलेज को यूनिवर्सिटी में तब्दील करने का हुकूमत के पास मंसूबा है। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत तालीम को फ़रोग़ देने और हर बच्चे को तालीम से आरास्ता करने के लिए संजीदा है। इस तक़रीब में रियासती वज़रा सबिता इंदिरा रेड्डी, प्रशांत रेड्डी के अलावा रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ व दीगर भी मौजूद थे। రాజ్ బహదూర్ వెంకట్రామరెడ్డి గారి పేరిట ఈరోజు మరో నూతన హాస్టల్ భవన శంకుస్థాపన చేసుకున్న సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మరింత మంచి స్థలము 15 ఎకరాల స్థలము ఇంత అద్భుతమైనటువంటి ప్రాంతంలో మనకు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఇచ్చారు. నిజంగా ఈ ల్యాండ్ వాల్యూ చూస్తే తక్కువ 300 కోట్లు ఉంటుంది కావచ్చు. ఓ 300 కోట్ల రూపాయల విలువ కలిగిన భూమిని ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఆ వెంకట్రామరెడ్డి గారి పేరు మీద ఇది ఒక అద్భుతమైన యూనివర్సిటీ రావాలి, ఇది ఒక మంచి విద్యాక్షేత్రంగా వెలసిల్లాలి అని చెప్పి వారు ఆకాంక్షించారు. ఇవాళ మా మిత్రులు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు అన్నట్టు మరి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక యూనివర్సిటీ రాగలిగితే మరి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ఇప్పుడే మా సబితక్క అన్నట్టు ఆ రోజు 1918వ సంవత్సరంలోనే రాజ్ బహదూర్ వెంకట్రామరెడ్డి గారు ఆలోచించి హాస్టల్ ప్రారంభించుండకపో वज़ीर स्पोर्ट्स व सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने शमशाबाद बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर हिंदुस्तानी वुमेंस क्रिकेट टीम में तेलंगाना की भद्राचलम की वुमेंस क्रिकेट खिलाड़ी श्रीशा का खैर मकदम किया और उन्हें हिंदुस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम की अंडर 19 कप में वर्ल्ड चैंपियन बनने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि वज़ीर आला तेलंगाना खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई के लिए उन्हें कई एक सहूलतें फराहम करने में संजीदा हैं। वुमेंस क्रिकेट खिलाड़ी श्रीशा ने उम्मीद जाहिर की कि उन्हें सीनियर वुमेंस क्रिकेट टीम में और आने वाले वुमेंस IPL में खेलने और बेहतर मुजाहरा करने की तवक्को है। తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు క్రీడలకు ప్రోత్సాహిస్తూ ఉద్యోగాలలో రిజర్వేషన్ కల్పిస్తూ 2%, అదేవిధంగా ప్రతి నియోజకవర్గంలో క్రీడా మైదానాలు ఏర్పాటు చేస్తూ గ్రామంలో క్రీడా మైదానాలు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఘనత ఇలా బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని మాత్రమే. ఈ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ప్రతి గ్రామానికి క్రీడా మైదానాలు ఉండాలనే ఆలోచన ఎవరు రాలేదు, క్రీడాకారులను ఎవరు ప్రోత్సహించలేదు. మొన్న నిక్కజేరుడు నిషా సింగ్ను ప్రోత్సహించి ఉద్యోగ అవకాశాలు, నగదు ప్రోత్సాహంతో పాటుగా తగిన గుర్తింపు ఇచ్చినందుకే మహిళలు ఏదైనా సాధించగలుగుతాం, ఏదైనా మనం తట్టుకోగలుగుతామని చెప్పి ఈరోజు వీరిద్దరు కూడా मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पहला कौमी कन्वेंशन 25 और 26 फरवरी को मुंबई में मुनक़िद होगा। पार्टी के अरकान पार्लियामेंट, MLAs, कॉरपोरेटर्स, रियासती अजला और सिटी सदूर इस 2 रोज़ा कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। औरंगाबाद के मजलिस के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने ट्विटर के ज़रिए इत्तला दी है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS पार्टी की तरफ से मरकज़ी बजट के ख़िलाफ़ हैदराबाद में बाज़ मकामात पर फ्लैक्सेस देखे गए हैं। फ्लैक्सेस में तेलंगाना के लिए फ़ंड्स मख्तस ना किए जाने की तहरीर दर्ज है। फ्लैक्स पर यह लिखा पाया गया कि मरकज़ी बजट में तेलंगाना को 0 मिला है।
رکن اسمبلی احمد بلالہ نے پلٹن گراؤنڈ پر معذورین کے لیے قائم کیے گئے کنٹی ویلاگو کیمپ کا افتتاح انجام دیا۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ حلقے میں معذورین اور نابیناؤں کی سہولت کے لیے ہماتن گوش مصروف ہیں۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ کی جستجو سے ہی معذورین کے لیے کنٹی ویلاگو کے اس کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر اکبر باغ کارپوریٹر سید منہاج الدین کے علاوہ پارٹی کے مقامی کارکن بھی موجود تھے۔ استفادہ کنندگان نے رکن اسمبلی سے اظہار تشکر کیا۔ رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے حلقے کے 43 مستحق لڑکیوں کے سرپرستوں میں شادی مبارک اور 51 لڑکیوں کے سرپرستوں میں کلیانی لکشمی کے تحت چیکس تقسیم کیے۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ ان چیکس کی جملہ مالیت 54 لاکھ سے زائد ہے۔ احمد پاشا قادری نے بتایا کہ جیسے جیسے چیکس کی منظوری ملے گی مستحق لڑکیوں میں اس کی تقسیم عمل میں لائی جائے گی۔ اس موقع پر کارپوریٹر مظفر حسین کے علاوہ نمائندہ کارپوریٹر شفات بھی موجود تھے۔ استفادہ کنندگان نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور رکن اسمبلی احمد پاشا قادری سے اظہار تشکر کیا۔ یاقوت پورہ اسمبلی حلقے کے علاقے سعید آباد منڈل کے تحت جو شادی مبارک کے درخواست گزارا ہیں ان میں تقسیم چیکوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی ہے اور یہاں پر شادی خانے میں اس کا انتظام کیا گیا۔ سعید آباد منڈل کے ڈپٹی ایم آر او ان کا اسٹاف اس میں شریک تھا۔ ہمارے کارپوریٹر مظفر حسین صاحب اور شفاعت صاحب نمائندہ کارپوریٹر کرما گوڑا اور سنتوش نگر کے بھی رہے، ابتدائی مجالس کے لوگ بھی شریک رہے۔ تقریباً 43 لوگوں پر شادی مبارک کے تقسیم کیے چیکوں اور 51 لوگوں میں کلیان لکشمی کے تقسیم کیے۔ اس کی جملہ لاگت 54 لاکھ چلر کی ہے اور جیسے ہی جو چیکوں کی تکمیل کی اطلاع ملتی تقسیم کا سلسلہ بلا تاخیر کرتے، کیونکہ صدر مجلس نقیب ملت اسد الدین صاحب کی ہدایت ہے کہ بلا تاخیر یہ چیکوں کی تقسیم کرنا ہے، ورنہ درخواست گزار کافی دیر سے منتظر ہے، ان کو اپنی ضروریات کی تکمیل کا موقع ملتا۔ یہ کر دیے ہیں، مزید اور اگر باقی ہے تو اس کا بھی انتظام قریب کریں گے۔ شکریہ۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی اور رکن اسمبلی احمد بلالہ کی نمائندگی پر منظورہ شادی مبارک اور کلیانی لکشمی کے چیکس کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعرات کو رکن اسمبلی نے سعید آباد منڈل کے تحت منظور کیے گئے 60 چیکس مستحق لڑکیوں کے سرپرستوں میں تقسیم کیے۔ مذکورہ چیکس کی جملہ مالیت 60,06,960 روپے بتائی گئی ہے۔ استفادہ کنندگان کا تعلق سلیم نگر، موسارام باغ، اکبر باغ، سنکیشور بازار، ٹالہ بستی، LCH کالونی اور پریس کالونی سعید آباد سے بتایا گیا ہے۔ چیکس حاصل کرنے والوں نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور رکن اسمبلی احمد بلالہ سے اظہار تشکر کیا۔ خورشید بیگم، چکو بھائی، فریدہ سلطانہ، محمد تاج النساء، ملکہ بیگم، محسمہ، انیس فاطمہ، فہمیدہ بیگم، فرزانہ افروز، وعلیکم السلام، رابعہ بیگم، وینکٹا وارا لکشمی، ایم سوپنا، بونگا گڈم علمہ، کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز کا پیدل دورہ کرتے ہوئے نہ صرف عوامی مسائل سے واقفیت حاصل کر رہے ہیں بلکہ ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے سلسلے میں بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
اس سلسلے کے تحت حلقہ اسمبلی راجندر نگر کے مجلسی انچارج مرزا احمد بیگ نے مجلسی ڈویژن کارپوریٹر شاستری پورم ڈویژن محمد مبین کے ہمراہ ڈویژن کے علاقے جات رضوان کالونی اور نور کالونی کا تفصیلی دورہ کیا اور وہاں جاری ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں عہدیداروں سے تفصیلات بھی حاصل کی۔ اس دورے میں انچارج مرزا احمد بیگ اور کارپوریٹر محمد مبین کے ہمراہ GHMC کے علاوہ واٹر ورکس اور برقی محکمے کے عہدیدار اور عملہ بھی موجود تھا۔ باغ لنگم پلی میں سجاوٹی اشیاء کے گودام میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ بتایا گیا ہے کہ گودام میں شادی بیاہ تقاریب کی سجاوٹ کا سامان رکھا ہوا تھا، تاہم آگ لگنے سے پورا سامان جل کر خاکستر ہو گیا اور علاقے میں دھواں پھیل گیا۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عملے نے مقام واقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ گودام کے قرب و جوار میں گنجان آبادی کی موجودگی سے مقامی لوگ پریشان ہیں۔ حکام کو شبہ ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہے۔ ریاستی وزیر ٹی سریواس یادو اور مشیرآباد کے رکن اسمبلی ایم گوپال نے متاثرہ گودام کا معائنہ کیا۔ అట్లీస్ట్ తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే మీకు నష్టమే, తద్వారా ఏంటంటే ప్రజలకు నష్టం జరుగుతుంది। ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదేంటంటే ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా, ఇక్కడ ఏమి లేదు కాబట్టి సరిపోయింది। అదే చుట్టుపక్కల ఇండ్లు ఉంటే ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉంటుండే। కాబట్టి తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు అధికారులు రెస్పాండ్ ఎట్లయితారో మీరు చూస్తుండ్రు। 4:30 గంటలకు ఇక్కడ జరిగితే 5 గంటల వరకు అందరు ఇక్కడ ఉన్నారు। తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు అన్నీ ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది। బట్ వ్యక్తిగతంగా వ్యాపారం చేసుకునే వాళ్ళు కూడా మీ గోడౌన్స్ జాగ్రత్త పెట్టుకోండి। ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరగకుండా ఏం ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలనో దయచేసి అవి తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది। లేకపోతే మాత్రం చాలా నిర్దాక్షిణ్యంగా తీసేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది। దాంట్లో గవర్నమెంట్ ఎవరిని స్పేర్ చేసే సమస్య ఉండదు। ఎంత పెద్ద ریاستی وزیر ٹی سریواس یادو نے چکرپلی کے باغ لنگم پلی میں VST کے قریب شادی بیاہ اور دیگر تقاریب کے ڈیکوریشن کے گودام میں آتشزدگی کے واقعے کا جائزہ لینے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے تمام ایسے کمپلیکس اور گودامز کے ذمہ داروں کو آخری مرتبہ انتباہ دیتے ہوئے بتایا کہ فوری طور پر تمام کمپلیکس عمارتوں اور گودامز میں فائر سیکورٹی انتظامات کروائے جائیں، ورنہ حکومت اور پولیس سخت کارروائی کرنے سے گریز نہیں کرے گی۔ گھریلو تشدد کا شکار خواتین اور لڑکیوں کو بسا اوقات صحیح رہنمائی حاصل نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے نوبت خودکشی تک پہنچ جاتی ہے۔ دی پروٹیکشن آف ویمن فرام ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ 2005 کے تحت سروس پرووائڈر کی حیثیت سے رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کرنے کی غرض سے خواتین کا ایک گروپ آگے آیا ہے، جس کی قیادت ایڈوکیٹ افسر جہاں کر رہی ہیں۔ افسر جہاں کی قیادت میں خواتین کے ایک گروپ نے ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی سے ملاقات کی اور ایک درخواست بھی پیش کی۔ الہ آبادی کلکٹر حیدرآباد، کمشنر ویمن اینڈ چائلڈ ویلفیئر اور پروٹیکشن آفیسر کو بھی مذکورہ درخواست دی گئی ہے، جس میں استدعا کی گئی ہے کہ انہیں سروس پرووائڈر کی حیثیت سے مسلمہ حیثیت دی جائے۔ ایڈوکیٹ افسر جہاں نے میڈیا کو اس سلسلے میں تفصیلات سے بھی
वाकिफ करवाया। मैं एडवोकेट अफसर जहान और ये हमारी टीम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ सर्विस प्रोवाइडर अंडर डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ विमेन अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सर्विस प्रोवाइडर का काम करने के लिए आए हैं। हमने एक एप्लीकेशन दी है गवर्नमेंट को, कलेक्टर ऑफिस को और डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर को, प्रोटेक्शन ऑफिसर को और होम मिनिस्टर साहब को कि हम सर्विस प्रोवाइडर का काम करेंगे इस एक्ट के तहत। सर्विस प्रोवाइडर का काम दरअसल ये होता है कि वो विक्टिम को, चाहे वो वाइफ हो किसी की या फिर माँ हो, बेटी हो, बहन हो, अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं तो सर्विस प्रोवाइडर उसको शेल्टर होम में जो है शेल्टर होम से मदद देगा, मेडिकल एड दे के मदद देगा और लीगल एड दे के मदद करेगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस की भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम वो भी मदद करते हैं। बहरहाल पूरे इस कानून के तहत दरअसल ये होता है जब भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं तो अननोइंगली जो है पुलिस या फिर जो डिपार्टमेंट जो है उसको 498 में बुक करके ये सारी सहूलतें फराहम विक्टिम को नहीं होती। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट जो है, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन का जो ये एक्ट है, इसके तहत सर्विस प्रोवाइडिंग के ज़रिए, काउंसलिंग के ज़रिए विक्टिम और एक्यूज्ड दोनों की मदद की जाती है। अगर हाथ केस बहुत सीरियस केस है तभी ये मैटर जो है पुलिस को रिपोर्ट होगा या कोर्ट को रिपोर्ट होगा। तो सर्विस प्रोवाइडर का बेसिक काम है कि हम डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर की जो प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं उनको असिस्ट करें और कोर्ट को भी असिस्ट करें। काउंसलिंग्स के ज़रिए जहाँ तक हो सके हम ये मामलात को हल कर। थैंक यू। और ये जो सर्विस प्रोवाइडर की लाइसेंस की हमने एप्लीकेशन जो दी है हमने कलेक्टर ऑफिस में दी है, कमिश्नर साहब को, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के कमिश्नर साहब के पास भी दी है, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर को भी दी है और साथ में होम मिनिस्टर साहब को भी दी है कि हम तैयार हैं, ट्रेंड हैं एज सर्विस प्रोवाइडर काम करने के लिए। हमें ये परमिशन दी जाए, मतलब गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करे और हमको ये लाइसेंस या परमिशन दे कि हम कानूनी तौर पर ये काम कर सकें इंशाल्लाह। और मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने इसकी हामी भरी है कि ये बहुत अच्छा एक कदम है। काउंसलिंग के ज़रिए सारे तमाम मसाइल हल हो सकते हैं इंशाल्लाह। और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो इतनी प्रोटेक्शन देता है उसके ज़रिए से भी हम कोर्ट और पुलिस को भी और मदद करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। दबाखाने गौसिया यूनानी क्लिनिक वाक़े कोमटवाड़ी दबीरपुरा में बज़िमन विलादत बासआदत सैयदना अली करमल्लाहु वजह 12 रजबुल मुरज्जिब मुताबिक 4 फरवरी बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरिब जोड़ों के दर्द की मुजर्रिब दवा मुफ्त तकसीम की जाएगी। पिछले कई सालों से मज़कूरा मुजर्रिब दवा हाफिज़ हकीम मीर सादिक अली क़ादरी की निगरानी में मुफ्त तकसीम की जा रही है। डॉक्टर एम ए मजीद अली क़ादरी के मुताबिक मुफ्त दवा हासिल करने के लिए ज़रूरतमंद मर्द व ख़वातीन 3 फरवरी तक अपने नाम क्लिनिक पर दर्ज करवा सकते हैं या फिर फ़ोन नंबरात 0402441685 या फिर 9949382546 पर भी रब्त किया जा सकता है। कोतापेट में वाक़े खानगी स्कूल में साइंस एक्सपो का इनेकाद अमल में आया, जिसमें जलपल्ली म्यूनसिपलिटी चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी ने मानवसी की हैसियत से शिरकत की। डायरेक्टर स्कूल शुजाउद्दीन और प्रिंसिपल अतिया फातिमा ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया। इस तकरीब में वार्ड नंबर 2 के काउंसलर ज़फ़र बाम, अब्दुल कदीर और उमर शकील के अलावा दीगर भी मौजूद थे। स्कूली तलबा और तालिबात ने इस एक्सपो में साइंस के मुख्तलिफ मॉडल्स पेश किए और इन मुज़ाहिरों की मेहमानों की जानिब से सिताइश भी की गई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अतिया फातिमा, फाउंडर एंड करेस्पॉन्डेंट ऑफ सक्सेस स्टार ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आज सक्सेस स्टार स्कूल कोतापेट मेन ब्रांच में स्टार एक्सपो रखा गया है। स्टार का एब्रीवेशन है सक्सेस टैलेंट अवार्ड एंड रिवार्ड एक्सपो। जो बच्चे प्रोजेक्ट्स बनाकर लेकर आए हैं उनकी नुमाइश रखी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह नर्सरी से लेकर 10th क्लास के तालबा बहुत ही बेहतरीन अंजाम दिए हैं काम में। इसमें टीचर्स की भी बहुत सारी मेहनत रही है
اور پیرنٹس کی بھی بہت ساری محنت رہی ہے. آج کا کامیاب سیکشن ہونے کا یہی وجہ ہے کہ یہ سب کی مدد کی وجہ سے آج کا پروگرام بہت ہی کامیاب رہا ہے. اور آگے بھی ہم یہی چاہیں گے کہ ایسے کئی پروگرام ہو اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ ایک اچھے سے اچھی کوالٹی ایجوکیشن دیے بچوں کو اور کم افورڈیبل فی اسٹرکچر میں. شکریہ, جزاک اللہ خیر. وانستلی پورم پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے میں واقع ایک ٹائر ری گروونگ گودام میں آتش زدگی حادثہ پیش آیا. شارٹ سرکٹ مذکورہ حادثے کی وجہ بتائی گئی ہے, جبکہ اطلاع ملتے ہی 3 فائر انجنز مقام حادثے پر پہنچے اور مسلسل 2 گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا گیا. اس حادثے میں مالی نقصان ریکارڈ کیا گیا تھا, کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. فوری طور پر متعلقہ پولیس مقام حادثے پر پہنچی اور کیس درج کرتے ہوئے ضابطے کی کارروائی انجام دی گئی. سکندرآباد ریلوے پولیس نے کونارک ایکسپریس ٹرین کے ذریعے بھونیشور سے سکندرآباد گانجا منتقل کرنے کی کوشش کرنے والے ایک ملزم کو حراست میں لیا اور اس کے قبضے سے 12 کلو گانجا جملہ مالیتی 2,40,000 روپے ضبط کیا گیا. ریلوے پولیس کے مطابق ملزم کی شناخت 21 سالہ منی کانت کمار متوطن رامپور ریاست بہار کی حیثیت سے کی گئی ہے. مذکورہ گانجا غیر قانونی طور پر منتقل کیا جا رہا تھا تاکہ حیدرآباد میں بھاری قیمتوں پر فروخت کیا جا سکے. దాంట్లో భాగంగానే సికింద్రాబాద్ ఏఆర్పిఎస్లో సై రమేష్ మజీద్ వాళ్ళ సిబ్బందిలో కూడా చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. దాంట్లో భాగంగానే నిన్న కోనార్క్ ట్రైన్లో చెక్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి చేస్తూ అనుమానస్తుగా ఉంటే ఏంటంటే అడిగితే దాంట్లో అతను రాజా అని చెప్పాడు. అతని పేరు మణికాంత్ కుమార్. ఇతను వైశాలి డిస్టిక్ బీహార్ స్టేట్కి సంబంధించిన అతను. అది ఒరిస్సా రాష్ట్రమైనటువంటి భువనేశ్వర్ నుంచి కర్ణాటకకు తీసుకెళ్తా ఉంది. అది మనం అతన్ని ఇక్కడ ఇంటర్సెప్ట్ చేసి దాని తర్వాత గాంజాని తెలవగానే దాన్ని పంచనామా రాసి తీసుకొచ్చేసి కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. చేసి అతన్ని కోర్టుకు రిమాండ్ పంపించారు. کولی میں اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے لیے کئی ایک اقدامات کر رہے ہیں، جن میں عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کرنا بھی شامل ہے. اس سلسلے کے تحت حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے رکن اسمبلی احمد بلالہ نے سنکیشور بازار سید آباد ڈویژن میں نالے کی توسیع کاموں کے سلسلے میں ایک اجلاس منعقد کیا. اس جائزہ اجلاس میں محکمہ جی ایچ ایم سی کے علاوہ SNDP کے عہدیدار EE اور DE اور دیگر بھی موجود تھے. مجلسی رکن اسمبلی نے اس نالے کے دوسرے مرحلے کے کاموں کے سلسلے میں تخمینہ رقم 51 کروڑ روپے مختص کرنے کے سلسلے میں بات بتائی. انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں کاموں کا جلد از جلد آغاز ہوگا اور مکینوں کو بغیر کسی تکلیف کے مذکورہ کام کیے جائیں گے. ابھی آپ کو کل آپ کو پوچھے نا سر، یہ تھوڑا بڑا سائز کا 2000 میں کیپیسٹی کا جیسا کہ لے کے آتے ہیں اس میں ملا رہے ہیں. یہ آگے گئے تو 2000 mm ڈایا کا لائن، تو اس کو کیا کر رہا سر 30 کروڑ پرپوزل میں. یہ موسی ہے سر، یہاں سے یہ موسی سے لے
آخر میں دیکھیں گے سرخیاں ایک بار پھر۔ ملک میں حکومتیں صرف انتخابات کے لیے کام کرتی ہے، معاشی ترقی کے لیے کام کرنے کی ضرورت۔ ریاستی وزیر KTR نے HICC میں منعقدہ کانفرنس سے کیا خطاب۔ مجلس اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف۔ وزیر اعلیٰ KCR کو پد یاترا میں ساتھ چلنے کا چیلنج، حکومت کی ناکامیوں پر وائی ایس شرمیلا نے گورنر سے کی ملاقات۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمت میں زبردست اچھال، فی تولہ تقریباً 60,000 روپے فروخت، خریداری میں دیکھی گئی کمی۔ باغ لنگم پلی میں واقع سجاوٹی اشیاء کے گودام میں آتش زدگی کا حادثہ، شارٹ سرکٹ آتش زدگی کی وجہ، آتش فروغ عملے نے آگ پر قابو پایا۔ اسی کے ساتھ روبردو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔